نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم معزز سامعین کرام پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مامون رشید ایک مشہور خلیفہ گزرے ہیں تاریخ اسلام میں، تو وہ اہل علم اور کے بڑے معتقد بھی تھے، اور اکثر علماء کو بلا کر مناظرے وغیرہ ان کے دربار میں ایک معمول رہا کرتا تھا۔ تو ایک بار ایک یہودی آیا اور زبردست بحث کی، تو علماء وقت جو دربار میں تھے اور اس کو بڑی زبردست کوشش کی کہ یہ اسلام قبول کرے، یہ شخص اسلام، لیکن اس کی ہٹ درمی تو بڑھتی ہی گئی، کسی صورت سے بھی تیار نہ ہوا، اور زبردست بحث ان کے بعد وہاں سے چلا گیا اور نہیں مانا۔ پورا 1 سال گزر گیا، وہی یہودی پھر آیا مامون رشید کے دربار میں اور اسلام قبول خود ہی کر لیا۔ پہلے بہت اصرار کیا گیا، دلائل بھی دیے گئے، لیکن وہ نہیں مانا، اور اگلے سال جو ہے خود آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اہل دربار اور خلیفہ وقت حیران ہو گئے کہ بھئی کیا بات ہو گئی، پچھلے سال تو اتنا ہم نے کیا نہیں مانا، اور تو خود ہی کہا۔ جب میں یہاں سے چلا گیا تو میرے دل میں آیا چلو میں آزماؤں۔ میں نے تورات کے بہت نسخے لکھے اور اس میں بہت خلط ملط کر دیا، ادھر کا ادھر لکھا، ادھر کا ادھر لکھا، اور پھر یہودیوں کے گرجا گھروں میں گیا اور ان کو بیچ دیا، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ پھر میں نے انجیل کی کتابت کی اور اس میں بھی بہت گڑبڑ کیا، بہت ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر لکھ لیا۔ تو بہت سے ایسے نسخے تیار کیے۔ پھر میں عیسائیوں کے کلیساؤں میں گیا اور بیچنے لگا، اور انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لی۔ پھر میں نے قرآن کو لکھا، اور اس میں بھی تغیر و تبدل کیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ پھر جہاں جہاں میں گیا مسجدوں میں اور مسلمانوں کے پاس جہاں جہاں بھی گیا، ایک نے بھی بغیر تحقیق کے اس کو قبول نہیں کیا، اور سب نے رد کر دیا۔
ہر جگہ جہاں گیا تو میں نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا ہم پہلے دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں. جو ان کے پاس نسخے موجود تھے ان کے ساتھ اس کا تقابل کیا، اور جب دیکھا کہ اس میں گڑبڑ ہے، صحیح نہیں ہے، انکار کر دیا. اور یہ بہت جگہوں پر گیا، کسی جگہ بھی کسی مسلمان نے یا کسی مسجد کے اس یا مکتب کے مالک نے کسی نے اس کو وہ تغیر شدہ قرآن نہیں لیا. تو میں سمجھ گیا کہ یہی دین حق ہے. اس سے میں یہ سمجھ گیا کہ اس دین کی غیب سے حفاظت کی جا رہی ہے. اس دین کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اللہ جل شانہ کا جو یہ وعدہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور مجھے اب کوئی تردد نہیں کہ یہ اسلام جو ہے یہ دین حق ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہے تاریخ عالم میں بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں. بلکہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، عبدالعزیز دباغ. عبدالعزیز اور نابینا تھے. کیا تھے؟ نابینا تھے. کوئی کچھ پڑھتا تو فوراً بتاتے کہ یہ قرآن ہے، اور کوئی پڑھتا تو فوراً بتاتے یہ حدیث ہے. حضرت یہ آپ کو تو بینائی نہیں ہے، آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ کہا کہ قرآن کے انوار الگ سے ہوتے ہیں. وہ انوار مجھے بتاتے ہیں کہ یہ شخص اس کی زبان سے یہ نکل رہا ہے یہ آیات قرآنیہ ہیں، اور حدیث کے انوار مختلف ہیں. حدیث کے انوار مختلف ہیں. جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو مجھے فوراً انوار نبویہ کا احساس ہو جاتا ہے، اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کلام جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کلام کے ساتھ نور نبوت ملا ہوتا ہے. یہ انوار اہل دل ہی سمجھتے ہیں. خانہ کعبہ میں ایک بزرگ تھے، بہت سالوں سے رہا کرتے تھے. تو ایک بار وہ بھی نابینا ہی تھے غالباً. تو ایک بار اپنے متعلقین کو کہا کہ بھائی ذرا دیکھو آج حرم میں کون آیا ہے، یہ ذرا دیکھو. کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا جو انوار آج میں نے دیکھے حرم پاک میں آج تک میں نے نہیں دیکھے. یہ دیکھو کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی بزرگ شخصیت جو ہے آج یہاں تشریف لائی. تو جب تحقیق کیا آپ لوگوں کو حیران ہوگی. یہ ہمارے حضرت خلیل اللہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. کون تھے؟ حضرت خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. کیا اللہ نے کیسے شخصیتوں کو پیدا کیا. روضہ اقدس پر کھڑے ہو گئے، روضہ اقدس پر، اور الف لام سے والناس سے پورا قرآن سنتے ہیں. اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن برحق ہے جو آپ پر نازل ہوا، جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے اوپر آپ تک پہنچا دیا.
اللہ جل شانہ کی ذات حق ہے، آپ کی نبوت حق ہے، اور یہ قرآن ہے، اس کی گواہی ہے۔ جو ان کے سردار تھے ان سے بھی نہیں رہا گیا۔ ابو جہل، شریک بن اخنس، ابو سفیان، جو اتنے بڑے دشمن اسلام تھے، لیکن قرآن کی چاشنی ان کو بھی کھینچتی۔ اتنے زبردست دشمن اسلام جو آپ لوگ جانتے ہیں، تاریخ بڑی بڑی ہے۔ ابو جہل، ابو سفیان کو تو بعد میں اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اور شریک بن اخنس رات کے اندھیرے میں نکلتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو تلاوت وہ کیا کرتے تھے چوری چھپے اندھیرے میں، تاکہ کافر لوگ نہ جان جائیں، کافر لوگ نہ کہ یہ تو کافی ہمیں اور کچھ کرتا ہے، اب خود سے صبر نہیں ہو رہا ہے، رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں۔ اور ادھر سے ابو سفیان کو گھر میں بے چینی ہے، قرآن سننے کی بے چینی ہے، تو وہ وہاں سے نکلتا ہے اندھیرے میں، مجھے کوئی نہ دے۔ ادھر سے ابو جہل تو ابو جہل ہی تھا، لیکن قرآن سننے کی سے وہ بھی اپنے نفس کو صبر نہ کر سکا، وہ بھی اندھیرے میں نکلا، اور تاکہ اس کو کوئی نہ دیکھے، اور رات بھر تینوں یہ دشمن اسلام قرآن کو سنتے رہے، قرآن کو سنتے۔ اور جب صبح گھر کو لوٹنے لگے تو اچانک اتفاق میں تینوں مل گئے، بھائی تم کہاں تھے، تم کہاں تھے، تم کہاں تھے؟ اب تھوڑا سا ہچکچاہٹ کے بعد بتا ہی دی دل کی بات، اور پھر وعدہ کیا کہ اب نہیں کریں گے، لیکن دوسری رات پھر نہیں رہا گیا، تیسری رات نہیں رہا گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، لیکن قرآن کو سننے سے یہ بھی کیا ہے، اپنے آپ کو صبر نہ کر سکے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ جابر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب آیت قرآنی سنی، ان عذاب ربک لواقع، تو مجھے لگا کہ یہ عذاب کا ٹکڑا ابھی اتر رہا ہے اور بھی میرے اوپر پڑنے والا ہے، اور دوڑ کے گیا، اور دوڑ کے فٹوفٹ جو ہے کیا ہے، اسلام کو قبول کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سمجھے؟ اب ہم لوگ یہ قرآن تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، لیکن ہم کو وہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں اس سے تو قرآن نے پہلے ہی کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین، ایک جگہ تو خود للناس بھی ہے، اور یہاں للمتقین، تو یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اب یہ قرآن جو ہے یہ سمجھنے کی صلاحیت، اس کے لیے کیا چیز جو ہے، جو کیا شرائط ہیں، کیا پری ریکوزٹس ہیں جو پہلے ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے حاصل، تاکہ وہ قرآن کو کیا کرے، سمجھ سکے، قرآن کے انوار کو سمجھ سکے۔ قرآن کے اسرار کی تو کوئی انتہا نہیں، قرآن کے اسرار کی کوئی انتہا، کیوں؟ قرآن کلام ہے اللہ جل شانہ، اور اللہ کی